6 سے 7% لوگ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے اور علاج بر وقت نہ کرنے کی وجہ سے ان پیچیدگیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ بڑا عنصر 15 سے 20 سال کی بیماری کی عمر ہے۔ جگر کا سکڑنا، تیلی کا پھیلنا، پیٹ میں پانی کا آنا، خون کی الٹی کا آنا، اس کے علاوہ سانس میں دشواری، آنکھوں کا پیلا ہونا، دماغ کا معوف ہونا اور خدا نخواستہ جگر کا کینسر بننا اس کی پیچیدگیوں میں کی لسٹ میں شامل ہے۔ صرف اور صرف اسی صورت میں دوائیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے جب ابتدائی سٹیج میں ہم اس کا علاج کر کے اس کو جڑ سے ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاک ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہیپاٹائٹس سی اور اس سے وابستہ پیچیدگیاں ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 6 سے 7% لوگ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے اور علاج بر وقت نہ کرنے کی وجہ سے ان پیچیدگیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر روز ہاسپٹلس میں، کلینکس میں ہم پیچیدگیوں کے ساتھ ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹس دیکھتے ہیں، اور ان پیچیدگیوں میں بڑا عنصر 15 سے 20 سال کی بیماری کی عمر ہے۔ یعنی 15 سے 20 سال بیماری گزرنے کے بعد یہ پیچیدگیاں جسم میں نمودار ہوتی ہیں۔ ان پیچیدگیوں میں سر فہرست جگر کا سکڑنا، اس میں سپلین یا تیلی کے سائز کا بڑھ جانا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے نتیجے کے طور پہ خون کی الٹی، کالے پتلے پخانوں کا آنا، خون کی الٹی کا آنا، پیٹ میں پانی کا آنا، اس ساری صورتحال میں آنکھیں پیلی ہونا، دماغ معوف ہونا، سانس میں دشواری ہونا، یہ ساری پیچیدگیاں ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں: جگر کا سکڑنا، تیلی کا پھیلنا، پیٹ میں پانی کا آنا، خون کی الٹی کا آنا، اس کے علاوہ سانس میں دشواری، آنکھوں کا پیلا ہونا، دماغ کا معوف ہونا اور خدا نخواستہ جگر کا کینسر بننا اس کی پیچیدگیوں میں کی لسٹ میں شامل ہے۔ اس کی پیچیدگیاں، ہیپاٹائٹس سی کی پیچیدگیاں اگر نمودار ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری کی اس سٹیج پہ کیور بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہے، اور ہمیں اس کو ٹریٹمنٹ کو صرف کنٹرول کرنے والا علاج دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو جڑ سے ختم اس سٹیج پہ شاید نہیں کر سکتے، لیکن ان پیچیدگیوں کو ریزنیبل حد تک کنٹرول کر کے ہم ایک اچھا ریزنیبل لائف سٹائل ضرور مریض کو دے سکتے ہیں، جس میں وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو افیکٹولی بغیر کسی دشواری کے کر سکے۔ لیکن اس کے لیے اسے روزانہ پرہیز بھی کرنی ہے، دوائی بھی کھانی ہے، اور اس کے ساتھ معالج کے ساتھ رابطے میں بھی رہنا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ دوائی کھا رہا ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں وائرس کو ختم کرنے والی گولیوں کا علاج جس سے وائرس جڑ سے ختم ہوتا ہے، اس کے ختم ہونے کے باوجود یہ پیچیدگیاں بعض صورتوں میں جسم میں رہتی ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح اگر کوئی زخم ٹھیک بھی ہو جائے تو زخم کا نشان جسم پہ رہتا ہے، اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت اس کے نشان کی وجہ سے مسائل رہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ وائرس نکل بھی جائے تو اس کے بعد جسم میں ہونے والی پیچیدگیوں کی سٹیج پہ بعض اوقات ہمیں ساری عمر پیچیدگیوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے دوائی دینی پڑتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رہے کہ ہیپاٹائٹس سی ابتدائی سٹیج پہ جب ہم اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو پیچیدگیاں بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور وائرس کو اگر ختم کر لیں تو جڑ سے ختم ہونے کے بعد جسم پہ اس کے لمبے عرصے تک اثرات نہیں رہتے۔ تو ایک دفعہ پھر اس چیز کی اہمیت کا احساس دلانا ضروری ہے کہ ابتدائی سٹیج ہیپاٹائٹس سی کی قیمتی لمحات ہیں، وہ وقت ہے جب ہم اس کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اور پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ پیچیدگیوں کا عمل جب بڑھ جاتا ہے، جسم میں آ جاتا ہے، تو پھر اس سٹیج پہ بعض اوقات پیچیدگیوں کو تو ڈیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات جڑ سے بغیر دوائیوں کے ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور ایون جگر کی تبدیلی ایک ایسا علاج ہے جس کا اگر اس سٹیج پہ بھی جگر کی تبدیلی کا سلسلہ ہو جائے تو وہ پھر کوالٹی آف لائف تو مریض کی امپروو ہو جاتی ہے، لیکن اور طرح کی دوائیاں جس کو امیونوسپریسنٹس کہتے ہیں وہ کھانی پڑتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دوائیوں کے ساتھ مریض کا سلسلہ کچھ نہ کچھ منسلک رہتا ہے۔ صرف اور صرف اسی صورت میں دوائیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے جب ابتدائی سٹیج میں ہم اس کا علاج کر کے اس کو جڑ سے ختم کریں، اور پیچیدگیوں والی سٹیج سے ہونے سے پہلے ہم اس کو بچاؤ کر لیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔